ایک سفر خاص ہو جس میں پوری فیملی ساتھ ہو، راستہ خوبصورت ہو اور منزل مکہ اور مدینہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ دوستوں آپ بھی کمنٹ میں آمین کہہ دیجیے گا۔ دوستوں اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید اور ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے اپلیکیشن سٹیٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 28 نومبر 2024 یعنی کہ ڈے 12 کو جو اپلیکیشنز ٹوٹل سبمٹ ہوئی وہ 5651، جس میں 5612 ریگولر اور 39 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت ٹوٹل وزارت کو موصول ہوئیں۔ اگر ہم بینک وائز اپلیکیشن درخواستوں کا اسٹیٹس دیکھیں تو میزان بینک پچھلے سال کی طرح لیڈ کر رہا ہے۔ 8852 ٹوٹل درخواستیں آل اوور پاکستان میزان بینک کے تھرو وزارت کو موصول ہوئیں، جس میں 8751 ریگولر اور 101 اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارت کو موصول ہونے والی درخواستیں ہیں میزان بینک کے تھرو۔ ایم سی بی نمبر 2 پر ہے 6618، یونائٹڈ بینک 6755، بینک الحبیب 3472، حبیب بینک 2939، حبیب میٹروپولیٹن 1837، الائٹ بینک 1791، نیشنل بینک 1536، بینک الاسلامی 1337، عسکری بینک 1235، سنہری بینک 944، زرعی ترقیاتی بینک 701، فیصل بینک 843، بینک الفلاح 698، بینک آف پنجاب 353 اور تقریباً 105 اپلیکیشنز ریگولر حج اسکیم کے تحت وزارت کو جو موصول ہوئی ہیں وہ آن لائن لوگوں نے اپلائی کی ہے۔ اس طرح ان ٹوٹل ریگولر حج اسکیم کے تحت جو گورنمنٹ اسکیم میں ریگولر حج اسکیم کے تحت درخواستیں وزارت کو موصول ہوئی ہیں ٹوٹل وہ 39,629، اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت 387 اپلیکیشنز یا درخواستیں ابھی تک وزارت کو موصول ہو چکی ہیں۔ 40,016 اپلیکیشنز یہ بنتی ہیں۔ ڈے 12 کا جو تناسب رہا ہے پچھلے سال سے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے، ڈے 12 کے اختتام پر 2024 حج 2024 کے لیے جو اپلیکیشنز وزارت کو موصول ہوئی تھیں وہ تقریباً 24,000 تھیں، اور اس دفعہ وزارت کو 40,000 درخواستیں آلریڈی موصول ہو چکی ہیں ڈے 12 کے اختتام پر۔ ایک میری بہن نے پوچھا ہے کہ ہم 3 دفعہ ریگولر جمع کروا چکے ہیں اور نام نہیں آیا، کیا اس دفعہ ہمیں شامل کر لیا جائے گا؟ تو میری بہن اس دفعہ پریفرنس دی جائے گی۔ پچھلے سال 2024 میں جو پچھلے 5 سال کے جنہوں نے حج کر چکے تھے ان کو بھی انہوں نے قرآن اندازی میں وداؤٹ آپ کہہ لیں کہ پریفرنس دیے بغیر ان لوگوں کو کہ جو پہلی دفعہ جا رہے تھے ان کو پریفرنس دینی چاہیے تھی وزارت کی طرف سے، لیکن وزارت نے انفارچونیٹلی پچھلی دفعہ جو ڈیسیژن لیا وہ بائس تھا، جس پر کچھ ایسے لوگ بھی رہ گئے کہ جن کا فرسٹ ٹائم حج ہونا تھا، اور کچھ ایسے لوگ بھی چلے گئے جو پچھلے 5 سالوں میں حج پر جا چکے ہوئے تھے۔ لیکن اس دفعہ وزارت نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا ہے کہ جو پہلی دفعہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو پریفرنس دی جائے گی، اور جتنے 5 سال میں جو پچھلے 5 سال میں حج کر چکے ہیں ان کو سیکنڈ پریفرنس پہ رکھا جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر میں نے درخواست جمع کرا دی ہے تو اگر میں واپس لیتا ہوں تو کیا اس میں کٹوتی ہوگی؟ تو میرے بھائی اس دفعہ جو وزارت نے اعلان کیا ہے کہ درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ سے قبل اگر میرے بھائی آپ پیسے واپس لینے کی صورت میں کوئی کٹوتی نہیں کرے گی وزارت۔ قرآن اندازی کے بعد پہلی قسط واپس لینے کی صورت میں 50,000 روپے کی کٹوتی ہوگی، تیسری قسط جمع نہ کرانے کی صورت میں 2 لاکھ روپے کٹوتی ہوگی، 10 فروری کے بعد نہ جانے کی صورت میں بقیہ رقم واپس نہیں ہوگی۔ ایک میرے بھائی حماد خان ہر ویڈیو میں کمنٹ میں پوچھتے ہیں کیا ریفنڈ واپس مل جائے گا؟ تو میرے بھائی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو آنسر کیا ہے، تو تھوڑا سا تحمل رکھیے، تو ریفنڈ ہوگا آپ کو، لیکن کب ہوگا تو یہ ابھی نہیں پتہ، بٹ ہوگا ضرور، واٹ آئی تھنک۔ ایک میرے بھائی احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ حج 2025 اسکیم کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی اناؤنس ہوئی ہے اس میں جو حاملہ لیڈیز ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجئے۔ تو میرے بھائی ایسی خواتین جو 5 ماہ سے زیادہ کی ہیں تو ان کو خواتین کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستوں اگلا مرحلہ بائیو میٹرک کا ہے، تو بائیو میٹرک کے لیے میں ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر آپ لوگ کے لیے اپلوڈ کروں گا جس میں بائیو میٹرک کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، جس سے آپ لوگ بائیو میٹرک بڑی آسانی سے کر سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں، میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کریں۔ شکریہ۔